اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 فروری کے حوالے سے آج کا یہ دن 14 فروری مسیحیت، عیسائیت کے ہاں ایک دن اور ان کی ثقافت کا جو حصہ ہے منا رہے ہیں۔ اس دن کو وہ محبت کا دن یا لورس ڈے کے طور پر مناتے ہیں، اور اس کو ویلنٹائن کا نام دیا گیا ہے۔ ویلنٹائن ڈے آخر میں ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ ویلنٹائن ڈے ہمارے مسلم معاشرے میں بھی گردش کر رہا ہے، ہمارے اسلامی معاشرے میں بھی اس کی تبلیغ اور ترویج ہو رہی ہے، اور لاشعوری طور پر ہمارے جوان، نوجوان، بچے بچیاں سوشل میڈیا کے اندر، سوشل پلیٹ فارم کے اندر اس دن کو مناتے ہیں، ویلنٹائن ڈے۔ آخر یہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ تاریخ میں ملتا ہے کہ ویلنٹائن جو کہ ایک عیسائی پادری تھے، اور کیونکہ ان کے قانون کے مطابق پادریت کے ہاں جو راہب ہوتا ہے چرچ کی خدمت اور اپنی عیسائیت اور مسیحیت کی تبلیغ کے لیے چنا جاتا ہے، تو اس کے لیے شادی بیاہ ممنوع کر دی جاتی ہے کہ وہ پادری، وہ عیسائی، وہ راہب شادی نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ راہب ہو یا راہبہ جو عورت ہوتی ہے، ان دونوں کو شادی جائز نہیں ہوتی، اور وہ پوری زندگی اپنی خدمات پادریت کے طور پر، راہبیت کے طور پر چرچ میں انجام دے رہے ہوتے۔ تو تاریخ میں بیان یہ کیا گیا ہے کہ یہ ویلنٹائن ایک پادری تھا، اور یہ چرچ کے اندر اور راہبیت کے طور پر ایک راہب بن کر خدمات انجام دے رہا تھا۔ ہوا یہ کہ ایک دفعہ اس کو ایک راہبہ نن جس کا نام تھا، وہ اس کو پسند آ جاتی ہے، اور آخر میں وہ اس نے ایک چال کے طور پر اس عورت کے ساتھ ناجائز تعلق بناتا ہے، اور اس ناجائز عمل کی وجہ سے اس کو قانون کے مطابق، عیسائی اور پادری قانون کے مطابق ان دونوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ اور یہ دن ان عیسائی اور پادریت کے لیے ایک بدنامی کا دن تھا، کیونکہ ایک پادری نے اور ایک راہبہ نے یہ کام انجام دیا تھا جو کہ مسیحیت کے لیے، ان کی بدنامی کے لیے یہ عمل جانا گیا۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے اس برے عمل کو چھپانے کے لیے، اپنے برے عمل کو ختم کرنے کے لیے، اپنے اس برے عمل کو لوگوں کے سامنے اچھا دکھانے کے لیے ویلنٹائن ڈے کے طور پر منایا، اور ویلنٹائن ڈے کو انہوں نے لور ڈے کے طور پر متعارف کروایا، یوم محبت کے طور پر متعارف کروایا۔ دراصل اسلامی ثقافت کے اندر 14 فروری کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں 14 فروری جو کہ ایک بے حیائی کا دن ہے، اس دن بے حیائی کا کام انجام دیا گیا، اور اس بے حیائی کے کام کو اچھے انداز میں پیش کرنے کے لیے ویلنٹائن ڈے کا نام دیا گیا۔ ویلنٹائن ڈے در حقیقت اگر دیکھا جائے تو یوم فساد ہے، یوم فحاشت ہے، یوم عریانیت ہے، یوم بے حیائی ہے، جو اسلامی ثقافت اس کو کبھی بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ میرے جوان طبقہ جو کہ اس وقت سوشل میڈیا میں ٹک ٹاک، فیس بک، سنیپ چیٹ اور دیگر ایپس جو استعمال کر رہے ہیں، وہاں پر ایک دوسرے کو اس دن کی مناسبت وش کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد، تحفہ تحائف دے رہے ہوتے ہیں، در حقیقت وہ اس بے حیائی کی پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جوانوں سے گزارش ہے، ذرا سوچئے کہ یہ ویلنٹائن ڈے جس کو مسیحیت نے، پادریت نے یوم محبت کا نام دیا ہے، لور ڈے کا نام دیا ہے، یہ کوئی لورز ڈے نہیں ہے، یہ کوئی یوم محبت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے ایک برے عمل کو، ایک اپنے ناجائز عمل کو چھپانے کے لیے لوگوں کے سامنے اس دن کو یوم محبت کا نام دیا ہے۔ در حقیقت یہ 14 فروری یوم فحاشت ہے۔ انسان محبت اور عشق کا معنی غلط سمجھا ہے۔ عشق اور محبت ایک پاک و پاکیزہ عمل ہے۔ محبت اللہ کا فعل ہے۔ خود قرآن کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یحب المتطہرین، اللہ پاک و پاکیزہ لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت کرنا اللہ کا فعل ہے، تو اللہ کا فعل کیسے نعوذ باللہ گندہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کا فعل پاک و پاکیزہ ہے، یہ محبت اللہ کا فعل ہے۔ بس محبت ہم کس کو کہیں گے؟ ایک نامحرم کے ساتھ تعلق رکھ کر اس کا نام محبت دینا صحیح نہیں ہے۔ ایک نامحرم کے ساتھ ناجائز تعلق بنا کر، ایک اس کے ساتھ رابطہ قائم کر کے اس رابطے کو، اس تعلق کو محبت نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ نامحرم کے ساتھ کبھی بھی محبت نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ نامحرم کے ساتھ اس کے ہوس میں شکار ہو جاتے ہیں۔ انسان اس شہوت کی نگاہ سے جب کسی نامحرم کو دیکھتا ہے، جب وہ اس کو پسند آتی ہے، تو اس کو محبت کا نام دیتا ہے۔ نہیں، یہ محبت نہیں ہے، یہ ہوس ہے، یہ شہوت ہے، یہ گندی نگاہ ہے، یہ گندا تعلق ہے، یہ ناجائز تعلق ہے، یہ ناپاک تعلق ہے۔ محبت پاک تعلق کا نام ہے، عشق پاک تعلق کا نام ہے، محبت پاک رابطے کا نام ہے، محبت پاک و پاکیزہ راستے کا نام ہے، جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے خود
اپنے عمل سے بتایا ہے. جو فعل خداوند تبارک و تعالیٰ خود انجام دے وہ پاک و پاکیزہ فعل ہے. بس محبت جو کہ ایک پاک و پاکیزہ عمل ہے، نامحرم کے ساتھ کب یہ محبت ہو سکتی ہے؟ جب آپ اس کے ساتھ اسلامی روح سے جائز تعلق میں شامل ہوں گے، جائز تعلق بنائیں گے. کیسے بنائیں گے؟ رشتے ازدواج میں منسلک ہوں گے تو یہ پھر محبت ہو سکتی ہے آپ کی، وگرنہ ایک نامحرم کے ساتھ تعلق بنا کر یہ کبھی بھی محبت نہیں ہو سکتی. نامحرم کے ساتھ تعلق بنانا یہ انسان کی ہوا و ہوس، شہوت اور ناپاک ناجائز تعلق کی بنا پر ہوتا ہے، جبکہ محبت انسان کے پاک و پاکیزہ عمل کا نام ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ کا اپنا فعل ہے. جس طرح آیت کے ترجمہ میں نے بتایا کہ یہ محبت انسان اپنے والدین سے جو کرتا ہے یہ محبت ہوتی ہے انسان کی. اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو تعلق بناتا ہے، جو اظہار کرتا ہے تعلقی کا، وہ محبت ہوتی ہے. اپنے قریبی رشتہ داروں سے جو رسم و رواج اور تعلق رہتا ہے یہ محبت ہوتی ہے انسان کی. ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جو اظہار خوشی کرتا ہے اور اپنی پسند کا اظہار کرتا ہے یہ اظہار محبت ہوتی ہے. ایک بیوی اپنے شوہر کے سامنے جب اپنی آمادگی کا اظہار کرتی ہے، اپنی خوشی کا اظہار کرتی ہے، یہ خوشی کا اظہار محبت ہوتی ہے. تو بس محبت پاک و پاکیزہ عمل کا نام ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں سیکولر طبقہ، جو سیکولر طبقے کی ذہنیت ہوتی ہے کہ اس معاشرے سے اسلامی رسم و رواج، اسلامی ثقافت ختم ہو جائے، اسلامی رسم و رواج ختم ہو جائے، اسلامی احکامات ختم ہو جائے اور اسلامی طرز زندگی ختم ہو جائے، یہ جو سوچ رکھتے ہیں یہ سیکولر ہوتے ہیں. اور یہی سیکولر طبقہ چاہتا ہے کہ اس معاشرے میں بے حیائیت پھیلے، عریانیت پھیلے، فحاشیت پھیلے، جو دراصل مغرب زیادہ ماحول کے ایجنٹ ہوتے ہیں، مغرب کے ایجنٹ ہوتے ہیں جو ان امور کی پروان چڑھاتے ہیں، جو ان امور کی تبلیغ کرتے ہیں، جو ان امور کی نشر و اشاعت کرتے ہیں. تو یہ ویلنٹائن ڈے دراصل فحاشیت کا دن ہے، عریانیت کا دن ہے، بے حیائیت کا دن ہے. جو اس دن کو مناتا ہے، جو اس دن کو ویلنٹائن ڈے کے طور پر، یوم محبت کے طور پر، لورس ڈے کے طور پر مناتا ہے، در حقیقت وہ اسلام کے خلاف، اسلام کے احکامات کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف اور خدا کے خلاف اعلان جنگ کرا ہوتا ہے. تو یہ ویلنٹائن ڈے کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس دن کو یوم حیا کے طور پر منایا جائے. اپنے اندر خواتین، مرد حیا پیدا کرے. جب تک کسی مرد کے اندر، کسی عورت کے اندر حیا کا عنصر موجود نہیں ہوگا تو پھر وہ معاشرہ کبھی بھی پاک و پاکیزہ نہیں بن سکتا ہے. حیا ہی وہ چیز ہے کہ انسان حیا میں رہ کر، حیا صرف عورت کے لیے نہیں ہے، حیا مرد کے لیے بھی ہے. مرد بھی باحیا بنے، عورت بھی باحیا بنے. باحیا کیسے بنے؟ کہ عورت ناجائز اور نامحرموں کے ساتھ تعلقات نہیں بنائے، جو ناجائز تعلق ہے ان سے اپنے آپ کو بچائے، جائز تعلق کے پیچھے جائے جو جائز تعلق اسلام نے قرار دیا ہے. اسی طرح مرد بھی ناجائز تعلقات سے اجتناب کرے، ناجائز امور سے اجتناب کرے، ناجائز کاموں سے اجتناب کرے تو اس کے اندر حیا پیدا ہوگا. یہ جوان جو کہ اس سوشل میڈیا میں اس وقت سرگرم ہے، فیس بک سے لے کے ٹک ٹاک، سنیپ چیٹ اور فلاں جو ایپ استعمال کر رہے ہیں، وہاں پر لاشعوری طور پر ہمارے جوان بچے بچیاں اس کام کے مرتکب ہو رہے ہیں، بے حیائی کے مرتکب ہو رہے ہیں، عریانیت کے مرتکب ہو رہے ہیں. یہ ویلنٹائن ڈے اسلام کے نزدیک جائز نہیں ہے. ویلنٹائن ڈے دراصل عیسائیت اور پادریت نے اپنی اس ناجائز عمل کو، بدنام کرنے والا اس عمل کو چھپانے کے لیے محبت کا نام دے کر لوگوں کے سامنے تعارف کروایا ہے اور محبت کا دن منا رہے ہیں. دراصل یہ محبت کا دن یوم محبت نہیں ہے، یہ لورس ڈے نہیں ہے، بلکہ بے حیائی کا دن ہے، عریانیت کا دن ہے، فحاشیت کا دن ہے. تو بس جوان بیدار ہو جائے، جوان اپنے اندر شعور پیدا کرے. اگر جوان یہیں دیکھا دیکھی بیٹھ چال چلیں گے تو آنے والے معاشرے کا کیا ہوگا؟ اگر یہ جوان شعور پیدا نہیں کریں گے، ذرا سرچ کرے. آپ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، نیٹس کا دور ہے، آپ جا کے سرچ کرے ویلنٹائن ڈے ہے کیا، اس کو منانے کا مقصد کیا تھا، اس کو کیوں منا رہے ہیں، آیا یہ اسلامی ثقافت ہے یا غیر اسلامی ثقافت ہے، اس کو جا کے آپ سرچ کرے، دیکھیں، پڑھیں، مطالعہ کریں، پھر پتہ چل جائے گا. تو یہ ویلنٹائن ڈے در حقیقت غیر اسلامی تہوار ہے، جو ایک مسیحیت اور عیسائی تہوار ہے. اسلام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. مسلم جو بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، مرد ہے، عورت ہے، اپنے اندر شعور پیدا کرے. لاشعوری طور پر کسی غیر جائز عمل کو پروموٹ مت کرے، لاشعوری طور پر غیر اسلامی تہوار کو اپنے معاشرے میں نہ لائے.
جیسے کہ ابھی آنے والا 8 مارچ میں آپ دیکھیں گے یوم حقوق نسواں کے طور پر مناتے ہیں. اسلام نے سب سے زیادہ حقوق جو عورت کو دیے ہیں، اتنے حقوق کوئی اور دین نے بیان نہیں کیا ہے. اسلام نے آ کر شروع میں ہی ابتداء اسلام میں خدا تبارک و تعالیٰ نے ان بچیوں کو جو زندہ درگور کیا جاتا تھا ان کو زندہ درگور کرنے سے منع فرمایا. یہی سب سے بڑا حق تھا. اگر وہ وہاں پر یہ کام نہ روکا جاتا تو آج یہ کام یہاں تک پہنچ جاتا. لیکن اسلام نے خواتین کے جو حقوق بیان کیے ہیں وہ حقوق کوئی اور دین بیان نہیں کرتا ہے. سب سے زیادہ حقوق خواتین کے دین اسلام مبین نے بیان کیا ہے، رسول اللہ کے ذریعے لوگوں تک پہنچائے گئے ہیں. عورتوں کا حصہ قرار دیا گیا ہے، عورتوں کا حصہ موجود ہے. تو بس یہ مت سوچے کہ اسلام نے خواتین کو محروم رکھا ہے. نہیں، اسلام نے سب سے زیادہ حوصلہ افزائی عورتوں کی ہے، خواتین کی ہے. اتنی حوصلہ افزائی کوئی اور دین نہیں کرتا ہے عورتوں کے لیے. تو بس بیدار رہنے کی ضرورت ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جوانوں سے گزارش ہے کہ آپ جس پلیٹ فارم سے بھی وابستہ ہے اپنے اندر شعور پیدا کرے، بیداری پیدا کرے، اور اندیکھی دیکھی کسی کے پیچھے مت چلے. ذرا سوچے کہ اس دن کو کیوں مناتے ہیں. ویلنٹائن ڈے میں نے بتا دیا کہ اسلام کے نزدیک اس کی کوئی حقیقت نہیں. یہ ایک بے حیائیت، عریانیت، فحاشیت اور ناجائز عمل ہے. اس دن کو اگر منانا ہے تو یوم حیا کے طور پر منائیں. خواتین یوم حیا کے طور پر منائیں، باپردہ ہو کر اس دن کے انعقاد کرے، لوگوں کو پردے کے بارے میں بیان کرے، لوگوں کو دین اسلام کی طرف لائے، لوگوں کو دینی معاشرے کی طرف، دینی ثقافت کے پروان اور دینی ثقافت کے پروموٹ کے لیے اقدام کرے. اسی طرح جوان بھی، مرد بھی دین اسلام کی ثقافت کو ہر جگہ عام کرے، جو اسلام نے بتایا اسی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.